ڈاکٹر شیلا راجی صاحبہ، میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ مجھے اس تقریر مدعو کیا گیا کہ میں انجمن ترقی اردو کے حوالے سے یہ میموریل شیٹ وصول کروں قائد ملت لیاقت علی خان میموریل کمیٹی کی جانب سے۔ بلا شبہ جو مشن قائد اعظم نے شروع کیا تھا، اور اس میں ایک جو بہت اہم چیز جو تھی وہ تھا کہ اردو کو قومی زبان کی حیثیت سے رائج کیا جائے۔ اس سلسلے میں قائد اعظم کی دعوت پر 1948 میں بابا اردو مولوی عبداللہ پاکستان تشریف لائے، اور انہیں پھر ایک فتح راضی یہاں پر الاٹ کیا گیا سول اسپتال کے پیچھے، جو کہ ایک آشرم تھا جس کا سنگ بنیاد گاندھی جی نے رکھا، وہ آج تک وہاں پر لگا ہوا، اور وہاں پر انہوں نے قیام بھی کیا ایک اس کے چھوٹے حصے میں، اور وہاں پر اسی سال انہوں نے اردو کالج کی بنیاد رکھی۔ بابا اردو کا یہ مشن قیام پاکستان سے خاصا پہلے انہوں نے شروع کیا ہوا تھا، جب انہوں نے قائد اعظم سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، اور 1946 وغیرہ قائد اعظم جا کر ملاقات بھی کی۔ وہاں پر بھی انہوں نے اردو یونیورسٹی کے قیام کے لیے ان سے کمٹمنٹ لینا چاہیے، بڑی کوشش کا زور دیا انہوں نے، اور پھر کالج بنایا گیا۔ اس کے بعد وہاں پر انہوں نے اردو سائنس کالج بھی شروع کر دیا۔ پھر 1957 میں کہیں KDA سے الاٹ ہوئی ہے تقریباً 30 ایکڑ اراضی گلشن اقبال، اور پھر وہ تقریباً اس وقت کوئی 16 کروڑ روپے 11 کروڑ روپے تھے، جو کہ بابا اردو نے سب لوگوں سے وصول کر کے وہ اس کی ادائیگی بھی کی۔ ایوب خان نے اس کا افتتاح کیا اردو سائنس کالج کی نئی عمارت میں۔ تو یہ مشن ان کا ہمیشہ سے جاری رہا، اسلامیہ اور جو عثمانیہ یونیورسٹی کی طرز پر یہاں پر ایک ادارہ قائم ہو، اور جس سے کہ تمام اردو کو قوم کے ہر سطح پر رائج کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کیا جائے، اس میں علوم فنون وہیں پر اردو زبان میں سکھایا جائے۔ تو یونیورسٹی تو خیر پھر ان کے بعد، ان کے وصال کے بعد جمیل الدین علی شاہ نے اس پر بہت کام کیا، اور وہ بھی یہ جنون کے ساتھ جو جس جنون کا ذکر سلیم مغل صاحب نے کیا ہے، میں اس کی بڑی ستائش کرتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ماشاءاللہ آپ نے سرفراز صاحب نے کہا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو انہوں نے یہاں تک پھر جا کے ایک دفعہ ان کو کہا جاؤ لکھو کہ میں یہاں پر ایک ڈیوٹی ڈال دوں گا دیوان صدر کے بعد، جب تک تم یہ یونیورسٹی کا مجھے چارٹر نہیں دیتے۔ تو 2002 میں وہ چارٹر ملا، اور پھر یہ جو ہے یہ کالج جو ہے یونیورسٹی، لیکن وہ مقاصد حاصل نہ ہو سکے۔ تو بحیثیت صدر انجمن جب مجھے جانا پڑا اردو یونیورسٹی، کیونکہ وہاں پر سینٹ میں اور وہاں کے سنڈیکیٹ میں ایک نمائندگی ہے انجمن کا۔ سنڈیکیٹ کی پہلی میٹنگ میں جب گیا تو میں نے وہاں پر انفارمل جو گفتگو ہو رہی تھی، ذرا بات کر لیں آپ جی، تو وہاں پر میں نے اس سے ایک سوال کیا، جو بزنس ایڈمنسٹریشن کے جو ڈین تھے، میں نے کہا آپ کون سی زبان میں بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں انگریزی میں۔ انگریزی میں؟ کہتے دیکھیے صاحب، سندھ یونیورسٹی میں سندھی میں نہیں پڑھاتے، پنجابی یونیورسٹی میں پنجابی نہیں پڑھاتے ہوں گے، تو کیا اسی دن کے واسطے ہم نے یہ انفارچونیٹلی یہ معاملات ہیں، اس پر بار بار ہم آواز اٹھاتے رہے۔ لیکن کچھ عرصے پہلے 2-3 سال پہلے میں ایک کانفرنس میں تھا، تو وہاں پر ایک
پرنسپل تھیں ایک کالج کی جو کہ انگلینڈ سے آئی ہوئی تھی. انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ یونیسکو کے مطابق اردو ان زبانوں میں ہے جس کو اپنی بقا کے خطرات خلاف انڈینجرڈ لینگویجز میں شامل. پھر بہرحال ہم نے اس پہ بڑا غور و خوض کیا کہ بات یہ ہے کہ اس وقت سب کے ہاتھ میں ایک یہ ڈیوائس ہے, الیکٹرانک ڈیوائس, بچوں کے ہاتھ میں بھی, سب کے ہاتھ میں. وہ ہر چیز اس پہ پڑھنا چاہتے ہیں, اس چیز پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو وہ تمام زبانیں جن میں الفاظ کے جو حروف ہیں وہ ان کو دیکھنے سے ان کی شناخت ہو سکتی ہے, وہاں پر تو بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے. یہ سسٹم کیا وہ آپ ایک جو ہے متن جو ہے سامنے اسکرین پر دیکھیں اور وہ آپ کو پڑھ کے سنا دے گی, انگریزی میں پڑھ کے سنا دے گی, فرینچ میں پڑھ کے سنا دے گی. لیکن اردو جس طرح عربی ہے اور فارسی بھی ہے, اس میں جب ہم نستعلیق میں کوئی بھی تحریر ہمارے سامنے ہوتی ہے تو اس میں جو حروف ہوتے ہیں وہ اپنی شکلیں بدلتے رہتے ہیں. لام کسی اور طریقے سے آئے گا, اس میں عین کسی اور طریقے سے, نون سے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت ہم نے اس پہ خاصی مشاورت کی کہ ہم بھی یہ فیچر اس زمان میں لے آئیں تو اردو کی بقا کے جو خطرات ہیں ان سے نمٹا جائے, اس کو فروغ بھی ملے. اور اگر اسکرین پر پڑھا جا سکے کہ جو بھی چیز ہو تو کوئی بھی ناخواندہ شخص بھی کوئی کتاب پڑھنا چاہے, اخبار پڑھنا چاہے, کوئی متن پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھ کے سنا دے, کوئی شاعری پڑھنا چاہے. تو ہم اس پر بڑے جو ہے استقلال کے ساتھ ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے, تو اس میں ہر لیے نکلا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ایک آپٹیکل کیریکٹر ریکگنیشن کا بھی ایک سافٹ ویئر وغیرہ ہے. اس میں یہ کہ آپ کو ان حروف کی شناخت کروانی پڑتی ہے کہ وہ کس کس لفظ میں اس کی شکل کیا ہو جائے گی. تو وہ تصویر کے ذریعے اس کی تصویر لے لے کے اس کو بتایا جاتا ہے, ٹرین کیا جاتا ہے کہ یہ عین اس طرح بھی لکھا جاتا ہے, لام اس طرح بھی لکھا جاتا ہے. تو اس کی باقاعدہ اس کی ریاضت کرانی پڑتی ہے. اس کے لیے بڑے بڑے مہنگے سافٹ ویئر وغیرہ ہیں. تو ان کا ہم نے ایک اشتراک کیا پھر NID انجینئرنگ یونیورسٹی کے ساتھ. تو اس کو تقریباً 3 سال پہلے کیا تھا, 1921 میں, 1922 سے شروع, 22, 23 اور 24, 22, 23 ایکچولی 21 کے آخر میں. تو وہ 1.5 سال کا پروجیکٹ تھا, لیکن ابھی 3 سال ہو گئے. تو دسمبر 31 تک یہ کم از کم یہ کام ہمارا پہلا فیز مکمل ہوگا, جس میں کہ یہ اس وقت یہ ہوا ہے کہ وہ تصویر آپ کسی چیز کی لے لیں, کسی متن کی, تو وہ اس کو وہ پہلے ورڈ میں کنورٹ کر کے اس کو سارا پڑھ کے آپ کو سناتا ہے. اس میں ایکوریسی اس کی بات تھی, وہ انشاءاللہ ہو جائے گی. لیکن ابھی ہم اس منزل سے کچھ فاصلے پر ہیں, لیکن ہم نے وہ جینیٹک کوڈ اس کا توڑ لیا ہے کہ اس کا ہم نے وہ OCR بن گیا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے بچے جنہوں نے شروع کے میں تعلیم میں ان پہ غور نہیں کیا, اس سے توجہ نہیں دی, یا ماں باپ نے توجہ نہیں دلائی, اس پہ غور نہیں کیا, وہ اگر رجوع کرنا چاہیں اردو پہ تو وہ اردو میں پڑھ کے ان کو سنائے گا. کوئی نظم سننا چاہیں, کوئی غزل سننا چاہیں, یہ تمام چیزیں اس میں انشاءاللہ ہو جائیں گی. اور متن کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور اسپیچ ٹو ٹیکسٹ, ٹیکسٹ ٹو اسپیچ, تمام فیچرز اس میں انشاءاللہ آ جائیں گے. تو ہم اپنے مشن پر بابا اردو نے جو شروع کیا تھا اور قائد اعظم نے جو اسائن کیا تھا اس پر ہم قائم ہیں. دعا کیجیے کہ ہمیں اس میں کامیابی رہا. بہت بہت شکریہ آپ کے.